على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما هو إله واحد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا، اگر وہ صلح کے پھولوں کو پاؤں تلے مسل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے بزم انور کے جیالے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے کلمہ طیبہ۔ سامعین محترم، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ سچے دل سے اگر اس کلمہ طیبہ کو پڑھ لے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمہ کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ گرامی قدر حاضرین، پہلے حصے میں اگر تو 4 لفظ ہیں مگر ان میں دین کی پوری ترجمانی موجود ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کا اصلی اور حقیقی معنی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم ہر قسم کی شرک و بدعت سے محفوظ ہو جائے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام دیتے رہے اور اپنی قوم و ملت کو اس کلمہ کی طرف بلاتے رہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اسی کلمے کی دعوت دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس کلمہ کی دعوت دیتے رہے اور اس بات کی طرف راغب کرتے رہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ماوا نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب دان اور منت کے حقدار نہیں، اللہ کے سوا کوئی دیتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں۔ الغرض اس کلمہ توحید کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان کے پہاڑ مساعد کے پہاڑ برداشت کیے، دندان مبارک شہید کرائے، جسم اطہر زخمی کرائے، گھر بار چھوڑا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لولوہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، یاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم لولوہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولوہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو کوڑا مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت
مسلم خنانی کو دھکتے ہوئے انگاروں میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا. اگر کیوں نہیں چھوڑا؟ اسی لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، اسی لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، اسی لیے کہ کلمہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان تھا، اسی لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نشان تھا.